اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ صدقہ کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر لو، کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ پڑوسی۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، الحدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ حدیث مبارک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس کے پیچھے رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پالو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو توڑنے پر ملازموں کو مت مارو، کیونکہ لوگوں کی طرح برتنوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑا ثواب والا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی دعا اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ امام جوزی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر نور پیدا کرتی ہے۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ سوچنا چھوڑ دیں، محنت کرنا شروع کر دیں۔